أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ بقرہ کی 7 آیات کا وہ مجموعہ ہے جس میں سود کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یعنی سودی لین دین کرتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن یہ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے. لا یقومون، یہ نہیں اٹھیں گے، الا مگر یہ کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح جو اٹھتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس کے ساتھ لپٹ کر اس کے حواس گم کر دیے ہوں. تخبط سود کی حلت پر اور سود کو جائز قرار دینے کے لیے فتوے دیا کرتے تھے اور غلط تعویلیں کرتے تھے. تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا، ذالک یہ اس لیے ہوگا، یہ جو سزا ہے قیامت کے دن کی تخبط کی، کہ یہ کہا کرتے انما البیع مثل الربا، یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، تجارت میں اور سود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اللہ نے کیوں سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا؟ اللہ تعالی کے فیصلے کو نہ ماننا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی فیصلے کو نہ ماننا، نہ ماننے کی جو کئی صورتیں ہیں، مذاق اڑانا، زبان سے اس کا انکار کرنا یا دوسری، تو ان میں ایک یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی تو سود ہی کی طرح کا معاملہ ہے، تو پھر سود کیوں حرام ہے؟ جبکہ
حال یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ نے حرام کہا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس شخص تک پہنچی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو سود کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ اسے ملا وہ اسی کا ہو گیا۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی رقم، پیسہ وغیرہ اسے ملا وہ اسی کا ہو گیا، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ لیکن حکم کے نازل ہونے کے بعد اب کسی کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ اسے کسی بھی اور نام سے حلال اور جائز کرنے کی کوشش کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اس شخص کے لیے معاملہ یہ تھا کہ جس نے توبہ کر لی اور جس نے اپنا یہ کام وغیرہ سودی لین دین چھوڑ دیا، تو سود کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ اسے ملا سو ملا، اور اب جو اس کا معاملہ ہے اللہ کے سپرد ہے۔ اگر وہ حلال جائز طریقے سے تجارت کرتا ہے تو یہ نہ صرف مباح ہے بلکہ اچھی چیز ہے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ ناجائز کام کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ ومن عاد، جو شخص پھر لوٹا، یعنی سود کی حرمت یعنی اس کے حرام ہونے کے اس فیصلہ الہی کے بعد جو شخص پھر اس کے بعد یہ کام کرے تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو سود کے حرام ہونے کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے اور سود کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کے کسی بھی فیصلے اور حکم کا انکار چونکہ کفر ہے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دینا چونکہ کفر ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے یا کسی حرام کام کی وجہ سے کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مومن اور کوئی بھی مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ لوگ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، مرد ہوں یا عورتیں، جن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے لیے یہ سزا ہوگی، بالآخر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس لیے کہ کوئی بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے سوائے مشرک، کافر، منکر اور منافق کے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا، یہ سود کی شدید حرمت سے متعلق ہے، کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جن کی یہ فکر، یہ خیال ہے، جو زبان سے بھی یہ کہتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ سود جائز ہے، سود کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، سود کے بغیر لین دین نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے، ان کی فکر ہے، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ سودی لین دین تو مباح ہے اور یہ جائز ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے اس فیصلے کا انکار کیا جو کہ کفر ہے۔ تو یہاں سے یہ آیت نمبر 275 ہے، یہاں سے سود کے ان مسائل کا آغاز ہوتا ہے، 7 آیات کا یہ مجموعہ ہے، اور 281 نمبر کی آیت پر اس کا اختتام ہوگا۔ سود جس کو عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور ربا یربو، ربا ان و ربو، کسی چیز کا بڑھنا، نشو نما پانا، پھلنا پھولنا،
اصل چیز سے زیادہ ہونا. اور قرآن پاک میں یہاں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی 7 آیات کا یہ مجموعہ، اس میں لفظ ربا کئی مرتبہ آیا ہے. یہاں آیت نمبر 275 میں الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. 3 مرتبہ لفظ ربا اس آیت میں آیا ہے. آیت نمبر 276 میں ایک بار آیا ہے، اگلی آیت 278 وہاں ایک بار آیا ہے. تو یوں ان آیات میں 5 مرتبہ لفظ ربا آیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 161 میں بنی اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کے سنگین جرائم کو جب اللہ نے بیان کیا تو فرمایا کہ ان کے سنگین اور بڑے بڑے جرائم میں ایک جرم یہ تھا کہ ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود وہ سود لیتے تھے. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود وہ لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں بھی لفظ آیا ہے یہ. اور آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اور اسی سے ہے یربو جو سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں ہے، اور اسی سے ہے اربا جو سورہ النحل کی آیت نمبر 92 میں ہے. تو یہ ربا جس کو سود کہا جاتا ہے، اور سود وہ عام چیز ہے کہ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو یہ بتایا جائے کہ سود کسے کہتے ہیں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا شخص اس وقت موجود نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ سود کیا ہوتا ہے. تو اور یہ سود وہ خطرناک سنگین وبا اور بیماری ہے جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے، جو انجام ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سودی لین دین کرنے والے آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد یہ فرمایا کہ سود کو ہم نے پھلنے پھولنے نہیں دینا. یمحق اللہ الربا، جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی جس طریقے پر بھی جیسا بھی جتنا بھی سود ہوگا اللہ تعالی اسے پھلنے پھولنے نہیں دیتا، پنپنے نہیں دیتا. یہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں سودی لین دین کرنے والوں کی نظر آتی ہیں اور یہ بڑے بڑے ان کے بینک، آئے دن آپ پڑھتے ہیں کہ بینک سارے کا سارا بیٹھ گیا اور وہ پیسہ ڈاکو لوٹ کر لے گئے یا نقصان ہو گیا. اور سلف صالحین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ 40 سال سے کم کی مدت میں اللہ تعالی سودی لین دین والے کا بہرحال اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن فلاں اور فلاں اور فلاں کہ بالکل وہ ان کی ظاہری جو شان و شوکت تھی اور جب آخر میں معلوم یہ ہوا کہ بالکل صفر ہو گئے. اس لیے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ نہیں چھوڑتا. اور یہ جو یورپ کے اندر یہودیت نے اس کو عروج دیا، اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ یہود خود جتنے بھی ہیں اس کاروبار سے متعلق سب پریشان ہیں. ان کی حالت ان دیوانوں پاگلوں کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح جسے پاگل کتے نے کاٹا ہو. اور یہی چیز ہمارے ہاں ہندوستان کے معاشرے میں اس بنیے کی ہوتی ہے جو سارا دن گھومتا پھرتا ہے اپنے قرض داروں کے پیچھے، اور اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ فلاں آیا اور فلاں گیا. اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی اسے سکون اور چین کا نصیب نہیں ہوتا. اور یہ ہر ایک پہ آپ قیاس کر لیجیے، سودی لین دین سے متعلق کسی بھی قسم کا کام کرنے والا شخص یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسے ذہنی سکون مل جائے اور اس کا مال بڑھے. یہ بالکل غلط ہے. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں.
ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے غلط ہے، اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو سودی لین دین جتنا اس کو بڑھا لیا جائے اور جتنا اس میں پیسہ لگا دیا جائے، جتنا پیسہ بھی انسان کے پاس آ جائے، اس کا انجام یہی ہے، اللہ تعالی اس کو چھوڑتا نہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم زمین پر انسانوں کی بستیوں میں اس کاروبار کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اس لیے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہر معاشرے میں آپ دیکھ لیں، سودی لین دین کرنے والا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ کامیاب ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر سودی لین دین ہوتا ہے وہاں ہمیشہ اقتصادی بحران قائم رہتا ہے۔ سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک، اس کے ہاں بے روزگاری کا فیصد آپ دیکھیے، اور اس کے ہاں اقتصادی جو گراوٹ ہے اس کو آپ دیکھیے، اور اس کے ہاں جو قرض کا لین دین ہے وہ آپ دیکھیے، اور اس کے بعد پھر چھوٹے ملکوں کو دیکھیے جو ان سے بھیک مانگتے ہیں اور وہ دینے والے ان کے کاسہ گدائی میں کچھ ڈال کر اس سے کئی گنا زیادہ سود وصول کرتے ہیں۔ یہ جو ورلڈ بینک ہے یا جو اور ادارے ہیں سب یہودیوں کے ادارے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان ملک یا مسلمان معاشرہ صحیح مکمل اسلامی اقتصادی امور اور اصولوں پہ چلے۔ اگر وہ اصول اپنائے جائیں گے تو ملک ترقی کرے گا، اسلام ترقی کرے گا، مسلمان ترقی کریں گے۔ تو یہ سود در سود، قرض در قرض میں ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ پورا ملک ہی ان کا مقروض ہو جاتا ہے۔ سود وہ لعنت ہے اور وہ سنگین جرم ہے کہ اس کی شدید حرمت کا اندازہ صرف ان دو باتوں سے لگا لیا جائے کہ ایک تو یہ کہ اس گناہ پر اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی شدید وعید سنائی ہے، جو کسی بھی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گناہ کوئی کرتا ہے، اسے جائز سمجھتا ہے، اس کی ترویج کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اتنا بڑا سنگین جرم ہے سود لینا یا سود دینا یا سودی چیزیں لکھنا، تحریر کرنا، یا سودی لین دین کے کسی بھی کاروبار یا کسی بھی قسم کی لکھت پڑھت وغیرہ میں شراکت کرنا یا ان سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، سب اس میں شامل ہیں۔ اس طریقے پہ آگے چل کے ہم وہ احادیث پڑھیں گے جن میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہ سب پہ لعنت بھیجی، سب ملعون ہیں، اللہ کے رسول کی زبانی سب ملعون ہیں۔ تو دوسرا بڑا جو اس گناہ کی شدید حرمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شرک جیسے گناہ پر بھی جو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا، مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے باوجود شرک کرنے والے مشرک سے یہ نہیں کہا کہ تم اگر شرک نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی بھی گناہ پر یہ شدید وعید نہیں ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں اور دو باتیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں، سخت ناپسند ہیں کہ ان کے بارے میں ان پر وعید کے طور پر یہ کہا کہ جو شخص یہ کام کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اب مخلوق میں کس کی یہ طاقت اور جرت اور ہمت کہ وہ اللہ سے لڑائی کرے؟ ساری کائنات مل کر، ہر قسم کی مخلوقات مل جائے، اللہ سے لڑائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ لیکن ان دو گناہوں کی اتنی شدید حرمت ہے کہ اللہ نے خود یہ کہا کہ ہم سے لڑائی کے لیے اور ہمارے رسول سے لڑائی کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تو ایک تو یہ سود ہے جس کے بارے میں اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی اور جنگ کے لیے۔ تو جو لوگ سودی لین دین میں شریک ہیں وہ مستقل اللہ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہیں، اور جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ سے لڑ رہا تھا، جو اس حال میں مر جائے کہ وہ رسول سے لڑ رہا تھا، اس کا خاتمہ ایمان پہ تصور ہوگا یا شر اور کفر پہ تصور ہوگا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جنازہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مغفرت کی دعا کیسے کی جا سکتی ہے جس کی حالت یہ ہو مرتے ہوئے وہ اللہ سے لڑتے ہوئے مر رہا ہو؟ ایک تو سودی لین دین کرنے والا، اور دوسرا حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، اولیاء اللہ یہ صالحین متقین علماء حق، یہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے کسی بھی ولی کو، ولی سے مراد صالح اور متقی ایمان والا شخص ہے، مرد ہو یا عورت، صالح متقی دین اور شریعت کے مکمل تابعداری کرنے والے، اور اگر وہ صاحب علم اور صاحب عمل ہے تب تو بات ہی کیا ہے۔ اس قسم کے آدمی کو اگر کوئی ستائے گا، اس کو اذیت پہنچائے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ اور علماء کے دشمن، ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ یہ بھی سود خوروں کی طرح ہمیشہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح بھاگتے پھرتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ دو وہ بڑے جرم ہیں جن پر یہ شدید وعید ہے۔ تو الذین یأکلون الربا، جو یأکلون کا لفظ ہے کھانا، یہ مجازن استعمال ہوا ہے، عربی میں اسی طریقے پہ کہا جاتا ہے، اردو میں سود کھانا نہیں کہا جاتا، سود لینا دینا کہا جاتا ہے، فرق ان میں زیادہ نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، سودی لین دین کرنے والا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جو مشقت اور محنت بھی کرتا ہے وہ پیٹ ہی کی خاطر کرتا ہے، اور اسی میں سود بھی شامل ہے۔ زیادہ کی لالچ اور حرص اور طمع انسان کو پیٹ ہی کی وجہ سے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ مال آئے، اسی لیے وہ سود دیتا ہے، اور اسی لیے وہ قرض لیتا ہے، اور اسی لیے وہ سود لیتا ہے، اور اسی لیے وہ دوسروں پہ سود چڑھاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یأکلون الربا۔ اب یہ جو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو مس ہے عربوں میں اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے جس کسی شخص پہ آسیب کا اثر ہوتا ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے، کوئی بھی اس قسم کا کوئی اثر وغیرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں شخص ہے علیہ مس، مس کہتے ہیں بس صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وہ جو فلاں آدمی ہے یا علیہ مس، اس پہ مس ہے۔ مس کا معنی یہ ہے کہ اس پہ کسی جن وغیرہ کا اثر ہے، جن اور شیطان وغیرہ کا اثر یہ اس کو چونکہ پاگل کر دیتا ہے۔ جس شخص پہ جنات ہوتے ہیں یا اس قسم کا کوئی اس پہ اثر ہوتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو پھر وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، اوٹ پٹاپ قسم کی حرکتیں، غلط قسم کی باتیں، اپنے ہوش و حواس میں وہ نہیں رہتا جس پہ جنات کا یا برا کوئی بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ جنات کا اثر بھی انسان پہ ہو سکتا ہے۔ بعض عقل سے پیدل لوگ احمق وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن من کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی کثیر آیات سورہ جن کی تفسیر میں اور دوسرے مقامات پہ ہم نے بتایا، قرآن کی آیات سے، احادیث سے
امت کے اجماع سے یہ چیز ثابت ہے کہ جنات ہماری طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کی قدرت، طاقت، صلاحیت، توانائی ہم سے بعض معاملات میں زیادہ ہے، عقل، سمجھ اور کمال اور جمال اور توانائی اور بعض مخصوص طاقتیں، علم، فہم، ادراک، خوبصورتی اور شرافت اور مودت، یہ تمام وہ صفات ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو نہیں دی. اور ہوا میں اڑنا اور اس قسم کی کئی اور طاقتیں وہ ہیں، صفات وہ ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، ہمیں نہیں دی. لیکن یہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، قرآن پاک کی دلیل موجود ہے کہ جو باکمال مخلوق ہے، جس پہ جمال کا، کمال کا اور ہر اچھائی کی حد ہو گئی، وہ انسان ہی ہے. اس لیے ہمیں وہ دیکھ کر اور ہمارے ان کمالات کو دیکھ کر وہ حسد کرتے ہیں ہم سے کہ یہ کیسی عجیب مخلوق ہے کہ اللہ نے ان کو ہر معاملے میں کمال دیا. وہ ناقص ہیں، کمزور ہیں، صرف چند ایک طاقتیں ان کو ملی ہیں، ورنہ عام حالات میں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ہم ان سے ہر لحاظ سے افضل ہیں، بہتر ہیں. تو وہ حسد کرتے ہیں ہم سے. پھر ان میں بھی ہماری طرح فرقے ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہودی ہیں، نصرانی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں اور غلط قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے ہاں بھی اس قسم کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں پاک، صاف ستھرے، اچھے، صالحین، متقین، اتقیاء، ابرار، اہل اللہ، اولیاء اللہ، علماء موجود ہیں. ان کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. بلکہ وہ ہماری کئی مجالس میں ہمارے اہل علم اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں ان میں، ان کو اچھا قرآن سننے کا بہت شوق ہے. وہ شوق سے قرآن سننے آتے ہیں اور وہ کسی مخلوق کو، انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اور جو ان میں فاسق و فاجر اور گندے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. گندوں کی جگہ گندگی ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ لوگ بیت الخلا اور ویران جگہ اور غلط قسم کی جہاں حرام کاری ہوتی ہے یا جہاں خون دیا جاتا ہے، جہاں کتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جہاں خنزیر ہوتے ہیں، جہاں اس قسم کی غلط چیزیں بکتی اور فروخت ہوتی ہیں جو گناہوں کے اڈے ہیں، وہاں یہ لوگ کثرت سے موجود ہوتے ہیں. یعنی ان میں کے گندے لوگ. اس لیے کہا گیا کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ تعالی ان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. تو جن کا اثر ہوتا ہے، جن کا جو مس ہے، یہ کسی انسان میں جب یہ داخل ہوتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کا فیصلہ ہو چکا ہو، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر سارے جنات اور ہر قسم کی مخلوق مل کے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. میں لطیفے کے طور پہ یہ بات کہا کرتا ہوں عموماً کہ دیکھیے جو مکر ہے، مکر، چالاکی، عیاری اور سازش، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قید، مکر. تو قرآن میں جہاں عورتوں کے مکر کا ذکر آیا اور جہاں شیطان کے مکر کا ذکر آیا، دو عجیب باتیں ہمیں ملتی ہیں. ابلیس اور شیطان کے مکر کا ذکر جب آیا تو کہا گیا کہ ان کا مکر کمزور ہے. سورہ نساء میں 5ویں سپارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. ان کا مکر، ان کی چال کمزور ہے. لیکن جب عورتوں کے مکر کا ذکر سورہ یوسف میں آیا تو فرمایا ان کیدکن عظیم. ان کیدکن عظیم، ان کا مکر تو بہت ہی بڑا ہے. تو یہ ایک لطیف فرق ہے. تو جو مکر ہے ان کا، مس کے ذریعے یہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اور یہ تخبط، یہ جو خا با اور تا ہے، خبط، یہ عربی اور اردو دونوں میں اس کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، دیوانگی، جنون، پاگل پن. اور یہ یہاں خود اس آیت میں موجود ہے کہ جنات، شیاطین،
یہ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہ اسے پاگل بنا دیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ ان کی وجہ سے کوئی شخص بھی پاگلوں کی سی حرکت کر سکتا ہے. سود خور جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگے گا، اسے ہوش نہیں ہوگا کہ میں کس حال میں ہوں. ویسے تو قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہوگا، لیکن سود خور کی پریشانی مستقل الگ ایک قسم کی پریشانی ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا یقوم کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اور تخبط یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص قسم کا جانور ہے، وہ اگر کسی گائے بیل بھینس وغیرہ کو چھو لے تو پھر وہ کافی دیر تک وہ جو جانور ہے وہ جہاں اس طرح اس کا منہ اور رخ آئے اس طرف وہ بھاگتا ہے، اسے کوئی قابو میں نہیں کر سکتا. تو مخصوص نام ہے اس کا، دیہاتیوں کے ہمارے ہاں بھی نام ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اسے وہ ہو گیا ہے وہ. تو یہ ہے مس. جب مس کی شکایت ہوتی ہے پھر اسے کوئی اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ ادھر بھی بھاگتا ہے ادھر بھی بھاگتا ہے، پیچھے کی طرف بھی لپکتا ہے، آگے کی طرف دوڑ لگاتا ہے. اس لیے اس شیطان اور جنات کے پاگل بنا دینے سے پناہ مانگی گئی ہے. سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 میں ہے قل رب انی اعوذ بک قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. اس سے مراد یہی مس ہے کہ مس کے بعد جس پہ اس کا اثر ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس پاگل پن سے پناہ مانگی گئی ہے. اور صحیح حدیث سے یہ تعوذ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان کے پاگل پن سے اور اس کی دیوانگی سے، اس کی شعر و شاعری سے، اس کی غلط قسم کی حرکتوں سے کہ وہ کہیں مجھے اس قسم کا نہ بنا دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو یہ جو خبط پن ہے، کسی شخص کا خبطی ہو جانا، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور یہ جن اور شیطان کے اثر کے بعد ایسا عموماً ہوتا ہے. دوسرا اثر اس مس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص پہ یہ اثر ہوتا ہے وہ کوئی کام بھی اپنا ڈھنگ سے نہیں کر سکتا. وہ ہر معاملے، ہر کام میں، ہر حال میں، ہر وقت حیران پریشان سرگرداں رہتا ہے. اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے کہا کہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران. سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں اس دوسری بیماری کا ذکر ہے، اور دوسرا وہ سبب اور دوسری وہ چیز کہ جو شیطان کے مس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. جنات کے اثر اور اس کے سائے اور شیطانی اثرات سے بعض اوقات نبیوں تک کو تکلیف پہنچی ہے. جس طریقے پہ ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ صاد کی آیت نمبر 41 میں ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. مسنی مجھے چھوا ہے جن اور شیطان نے، اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف اور مشقت محسوس ہو رہی ہے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مفہوم کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا کہ کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیہ باصبعہ حین یولد غیر عیسی ابن مریم. صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر پیدا ہونے والے نومولود کو جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو شیطان اپنی انگلی سے اسے تھوڑا سا دباتا ہے، چٹکی لیتا ہے پریشان کرنے کے لیے، تکلیف کے لیے. یہ جن اور یہ شیطان، تو اسے تکلیف ہوتی، اس لیے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی چیخ مارتا ہے. تو یہ اس انگلی کے دبانے کا، چٹکی کا اثر ہوتا ہے جو یہ خبیث
اپنے اس دشمن کو دنیا میں آنے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب تم دنیا میں آ گئے ہو تو میری اور تمہاری لڑائی آج سے شروع ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اس جناتی اور شیطانی اثر سے، اور ظاہر ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے اس سے محفوظ ہی رکھا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کے اندھیرے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا استجنح او كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ۔ مغرب کا اندھیرا جب پھیلنا شروع ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں ٹھہرا لیا کرو، باہر جانے سے روکا کرو کہ اس وقت شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ تو جنات کے اثر سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہے، اور چوتھی تکلیف یہ محسوس ہوتی ہے، بلکہ یقیناً حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ شیطان، اور چونکہ جن اور شیطان دونوں کی جنس ایک ہے، تو ان کا اثر بعض اوقات کسی شخص پہ جب ہوتا ہے تو اس شخص کے جسم میں کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاہلی اور سستی یہ بھی شیطان کی طرف سے اور جنات کے کسی برے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحیح دعائیں احادیث میں منقول ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اعوذ بک من العجز والکسل، میں کاہلی، سستی اور ہمت ہارنے سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمت ہارنا، کاہلی، سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ کا نام لے کے اپنا کام شروع کرو اور کاہلی اور سستی اور ہمت مت ہارو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی اسی باب بدء الخلق میں ہے کہ التثاؤب من الشیطان، یہ جو سستی آتی ہے اور اس سستی کے بعد جمائی آتی ہے۔ درس میں بھی بعض ساتھی ویسے ٹھیک ٹھاک بیٹھے رہتے ہیں، جو اس درس میں بیٹھے اور 15-20 منٹ کے بعد درس جمع اور اچھی گفتگو، یعنی دل کھول کے میں نے بیان کرنی شروع کی، چند چہرے ایسے ہیں کہ وہ جناب، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بولنے والا بھی سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا تو آپ چست ہو کر ٹھیک ٹھاک بیٹھا کریں اور یا پھر اپنے لیے کوئی اور انتظام کریں، اس لیے کہ اس سے بولنے والا بھی سست ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سستی ہے، جمائی کا آنا، التثاؤب من الشیطان، شیطان کی طرف سے یہ ہوتی ہے۔ اس لیے جمائی آئے تو منہ کے آگے ہاتھ دیا جائے تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو۔ اور بعض سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ جب بھی جمائی آتی تو وہ یہ کہا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے 5ویں نمبر پہ کہ بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ جو بار بار بھولنا ہے کسی چیز کا، نسیان، یہ بھی شیطان کی طرف سے اور جنات کے غلط اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو مچھلی بھول گئے تھے، ناشتہ دان اپنا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے کھانا لاؤ، تم جو لائے تھے ہم نے ساتھ لے کے آئے ہیں، کھانا بھوک لگی ہے کھانا لاؤ، تو وہ کہنے لگا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے تو مجھ سے بھلا ہی دیا تھا، وہ پتہ نہیں وہ کہاں چھوڑ کے میں آ گیا۔ تو یہ بھولنا، شیطان انسان سے چیزیں بھلا دیتا ہے، اور پھر یہ خبیث یاد کس وقت کرواتا ہے، بھلاتا بھی ہے اور یاد بھی کرواتا ہے۔ جب نماز کے لیے نیت باندھی ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ابن آدم، آدم کی اولاد
اس کو اللہ کی طرف سے خیر ملے، کبھی نہیں چاہتا. اس لیے ویسے ساری باتیں بھلائے گا. جو ہی نماز کی نیت باندھے ساری باتیں انسان کو یاد آ جاتی ہیں. کون یاد کراتا ہے؟ یہی شیطان. اس لیے سلف صالحین سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جب وہ کوئی چیز بھولتے، یاد نہ رہتی، تو کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی تھی. اور بعض کا یہ ورد تھا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد. عربوں کے ہاں یہ ایک اچھی عادات میں ایک عادت یہ بھی ہے، جب کسی کو غصہ آئے تو کہتے ہیں صلی علی النبی، صلی علی النبی، یا کہتے ہیں کہ صلی علی الحبیب. غصہ آئے تو حبیب پہ صلاۃ و سلام پڑھو. ایک اچھی صفت ہے. کاش کہ ہمارے ہاں، کیونکہ ہماری قوم کو تو غصہ بہت آتا ہے، خوب آتا ہے، ٹھیک ٹھاک آتا ہے. اور غصہ، ہاں ابھی کل پرسوں ایک صاحب ایک مقام سے گزرتے ہوئے، عرب آپس میں لڑ رہے تھے. ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ ان کی کیا لڑائی، بس منہ سے کچھ کہتے ہیں پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. لڑائی تو ہمارے ہاں ہوتی ہاں، کہ جو خون بہائے بغیر چین نہیں آتا. میں نے کہا بھائی وہ تو ابلیس کا اثر وہاں زیادہ ہے، یہاں ابلیس کا اثر کم ہے. یہ جب لڑتے ہیں تو لڑتے ہوئے فوراً ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ صلی علی النبی، صلی علی الحبیب. حبیب کا جب ذکر آتا ہے اور جب اس پہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ٹھنڈک نازل ہوتی ہے، شیطانی اثر کم ہوتا ہے. تم لوگ درود نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف نہیں پڑھتے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے. اس کا انجام خون ریزی کی شکل میں ہوتا ہے. شیطان کا برا اثر اور جنات کا برا اثر، اس سے جو اور بیماریاں پھیلتی ہیں، تکلیف انسان کو ملتی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ برے خواب اور غلط قسم کے خواب آتے ہیں. اس لیے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان. صحیح بخاری کی اس حدیث میں ارشاد فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو رؤیا یا رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے، اور غلط خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے احادیث میں ہماری تربیت کرتے ہوئے ہم سے کہا گیا کہ جب برا خواب، رات کو برا خواب دیکھو تو اپنے بائیں طرف ہلکا سا تھوک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی کروٹ بدل لو. شیطان اور جن کے اثر سے اس شخص کے دل میں برے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ شیطان آ کر یہ کہتا ہے، یأتی الشیطان احدکم، شیطان آ کر یہ کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ چیز کس نے بنائی، یہ چیز کس نے بنائی. آخر میں کہتا ہے کہ من خلق ربک، اللہ کو کس نے پیدا کیا. فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. جب یہ ذہن میں خیال پیدا ہو، جان لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات الرجل فی الصلاة. عرض کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ یا رسول اللہ، نماز میں جو خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ احدکم، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور دوسری احادیث میں اس شیطان کا باقاعدہ نام بھی بتایا گیا ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ نمازیوں کی نمازوں کو خراب کرے. اس کا نام ہے خنزب. اس شیطان کا نام ہے خنزب. جنات اور شیطان ایک ہی ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ جو نمازیوں کی نماز کو خراب کرتے ہیں. تو مس سے بات چلی اور وہ سود سے نکل کر جنات اور شیاطین کی طرف چلی گئی. سودی لین دین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز اور سنگین جرائم میں سے ایک ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لعنت احادیث میں یوں منقول ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمہ
وآكل الربا وموكله، سودی لین دین میں لینے دینے والے دونوں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله، سودی لین دین سے آپ نے منع کیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سود لینے والے پہ لعنت بھیجی کہ یہ شخص ملعون ہے، وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، سود کھانے والا، سود دینے والا، یعنی سود جو لیتا ہے اور جو سود دیتا ہے، اور وکاتبہ جو سودی کھاتے اور سودی لین دین، سودی حساب لکھتا ہے، بینکوں میں کام کرنے والے لوگ، اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں یا کمپیوٹر پہ کام کر کے وہ لکھیں، مشین لکھے یا وہ لکھیں، وہ بینک کا چپراسی ہو یا بینک کا مینیجر ہو، کلرک ہو یا اسٹاف میں سے کوئی بھی ہو، سب قال ہم سوا، سب کے سب ملعون ہیں۔ وہ شاہدی ہے، گواہی دینے والے جتنے بھی ہیں اور ان کے ساتھ شراکت میں جتنے بھی ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم سوا، سب کے سب لعنت میں برابر ہیں، گناہ میں برابر ہیں، سب ملعون ہیں، اس لیے اس کاروبار سے دور رہا جائے۔ اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سب دنیا اور ہر جگہ یہ کاروبار ہوتا ہے، یہ عذر نہیں ہے، اور نہ یہ عذر ہے کہ ہم پیسے کہاں رکھیں۔ پیسے مجبوری کی حالت میں آپ بینک میں رکھ سکتے ہیں، اور اب جو اس کے سود کے لین دین کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ کہا کہ وہ رقم جو مجبوری کی حالت میں انسان چوری